جناب فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنے بڑے مقام، اتنے بلند مرتبہ، فرمایا میں نے جنت میں گیا، میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جس کی اینٹیں سرخ یاقوت کی، زمرد کی، سونے کی اور مشک کا گارا اور عنبر زعفران کی بس سے خوشبوئیں آ رہی تھیں اور عالی شان محل تھا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ کہا جی قریشی نوجوان کا ہے۔ تو میں سمجھا یہ میرا ہوگا، میں قریشی ہوں اور اتنا عالی شان محل میرا ہوگا۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اتنا بلند مقام، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بدو مسجد میں انٹر ہوا، داخل ہوا اور دور سے کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر موت کو نہ بھولنا، موت کو نہ بھولنا، کفن کی چادروں کو ہرگز نہ بھولنا، قبر کی تاریکیوں کو نہ بھول جانا۔ جناب فاروق اعظم یہ لفظ سننا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جناب فاروق اعظم لرز گئے، آپ کے قدم لرز گئے۔ اسے کہتے ہیں موت کا ڈر، اسے کہتے ہیں آخرت کی تیاری کہ آگے سے جنت کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں، جنت کے محل تیار ہو چکے ہیں۔ میرے نبی نے کئی مرتبہ یہ فرما دیا عمر تو جنتی ہے، سارے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن عمر رو رہے ہیں، عمر تڑپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں موت کا نام سن کر۔ اور نیچے اترے کہ میرے بھائی ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، نزدیک آئے، کہا تو ایسا کیا کر، تو روزانہ آ گیا کر، تو میری مجلس میں روزانہ آیا کر اور مجھے صرف یہی بات کہا کر عمر موت کو نہیں بھولنا، کفن کو نہیں بھولنا، قبر کی تاریکی کو نہیں بھولنا، مجھے یہی بات بتا گیا کر، یہ تیرا اللہ بھلا کرے، میں اس پر تجھے ہدیہ بھی دوں گا، میں اس پر تجھے تنخواہ بھی دوں گا۔ وہ شخص روزانہ جناب فاروق اعظم کی مجلس میں آتا اور آتے ہی کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، موت کو نہیں بھولنا، کفن کی گروہ کو نہیں بھولنا، قبر کی تاریکیوں کو نہیں بھولنا۔ جناب عمر روزانہ یہ لفظ سنتے اور کانپنے لگتے اور آپ کی جسم میں جنبش آتی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑتے اور فرماتے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، میں موت کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، میں اپنے کفن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں، میں انصاف کے بغیر بات نہیں کروں گا، میرے فیصلے میں کبھی نا انصافی نہیں دیکھو گے، میں اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کروں گا، اللہ کا دستور نافذ کروں گا، میری زبان سے کبھی نا انصافی نہیں سنو گے، عدل کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں سنو گے۔ بڑی لمبی مدت تک وہ شخص آتا رہا، بلاخر ایک دن وہ آیا اور اس نے پھر وہی اعلان کیا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ یہ جنازے ہمیں یہی کہہ کے جاتے ہیں، یہ مرنے والا کفن منہ پہ ڈال کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے موت کو نہ بھولنا، موت کو نہ بھولنا۔ جب قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے موت کو نہ بھولنا، موت کو نہ بھولنا۔ وہ زبان حال سے یہ بوسیدہ قبریں ہمیں یہی تو کہہ رہی ہیں موت کو نہ بھولنا، موت کو نہ بھولنا۔ ہمارے والدین کی چارپائیاں ہمیں یہی تو پیغام دے رہی ہیں موت کو نہ بھولنا۔ باپ کا بستر ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے موت کو نہ بھولنا۔ باپ کی گفتار اور باپ کی للکار ہمیں یہی تو یاد دلا رہی ہے کہ موت کو نہ بھولنا، موت کو نہ بھولنا۔ جناب فاروق اعظم نے اسے بلایا کہ اللہ کے بندے اب نہ آیا کر، آئندہ نہ آنا۔ وہ کہنے لگا عمر موت کا تذکرہ سن سن کے آگ گئے ہو، بس ہو گئی ہے، موت کا نام اچھا نہیں لگتا، موت کا تذکرہ نہیں سننا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کہا جینے کا اب من کرنے لگا ہے، اب تیرا زندگی لمبی زندگی جینے کا جی چاہتا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کہ کیوں آج کیوں کہہ رہے ہو کہ آئندہ موت کا تذکرہ میری مجلس میں نہ کرنا، کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا ادھر آ میرا بھائی، میرے نزدیک ہو۔ وہ نزدیک آئے، اپنی داڑھی کا بال پکڑا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ بال سفید ہو گیا ہے، یہ بال سفید ہو گیا ہے۔
اب یہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، یہ بال مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اب میری مجلس میں نہ آیا کر، میں جب بات کرتا ہوں تو یہ بال مجھے نا انصافی کا بول نہیں بولنے دیتا، میں کیا کروں؟ اب تو نہ آیا کر، اب تو نہ آیا کر، اب یہ بال ہی کافی ہے مجھے جگانے کے لیے۔ ہماری تو کمریں جھک گئیں لیکن گناہوں سے باز نہ آئے، ہماری آنکھیں بینائی چلی گئی، ہماری کان کی سماعت چلی گئی لیکن عبرت نہ پکڑی، ہم نے عبرت نہ پکڑی، ہم نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا اور اسے قبر میں دفنا دیا، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا اور قبر میں دفنا دیا، اپنے دوست کا جنازہ اٹھایا اور قبر میں دفنا دیا، اور مطمئن ہے جھوٹ بول کے بھی، نمازیں چھوڑ کے بھی، جو اللہ آپ پہ بخشے سی، اللہ آپ پہ بخشے سی۔ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا دستور ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فراست ہے، یہ کیسی عقل ہے جس کو یہ بات کس نے سمجھا دی، یہ کس نے سمجھائی؟ وہ حسین ابن علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل نبی، اولاد نبی، جگر گوش نبی، جگر بطول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا کے میدانوں میں جن کے سامنے 71 لاشیں اپنے ہی خاندان کی، اپنے ہی پیاروں کی بچھی ہوئی ہیں، اور نماز ظہر کا وقت ہوا ہے اور آپ اعلان کر رہے ہیں جاؤ شمر کو جنگ روک دے، جاؤ شمر کو جنگ روکے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس ملعون نے کہا جا جا تیری نماز ہوتی نہیں۔ فرمایا لعنت تو تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نمازیں ملی کیا انہی کی نمازیں نہیں ہوتی؟ اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ چند ٹبوں کے دکاندار 100 روپے کے خاطر، 50 کے خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے گاہک ڈیل کر رہا ہوں، گاہک ڈیل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہمارے لیے وہی نماز مصیبت بن گئی۔ جی کیا کروں؟ ڈپریشن کا شکار ہوں، پریشان ہوں،